تو آئیے میں آپ کو جو عبادات جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے میں مختصر ان کا جو ہے تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے دعا، یہ خالص اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی دعا اللہ ہی سے کرنی چاہیے، کسی اور سے دعا کرنا جو ہے یہ شرک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، یعنی تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے مسئلہ، جیسے کہنا اے اللہ مجھے صحت دے، مجھے رزق دے، یہ دعائے مسئلہ ہے، اور ایک ہے دعائے عبادت، ہر عبادت کے ذریعے اللہ سے مانگنا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ، حج وغیرہ، یعنی ان عبادات کے ذریعے گویا بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے پروردگار میرے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ تو یہ دعا ہے نا، دعا عبادت ہے صرف اللہ کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے خوف، یعنی یہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے نہ ڈرو، یعنی لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری خوف ہوتا ہے جیسے شیر سے ڈرنا، سانپ سے، قاتل سے ڈرنا۔ قاتل اگر آپ کو تلوار کھینچ کر، یعنی تلوار، ننگی تلوار لے کر آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے، تو جو ایک طرح کا ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو فطری خوف کہتے ہیں۔ یہ تو فطری ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے شرک کا خوف، یعنی مردوں، قبروں یا جنات سے اس عقیدے سے ڈرنا کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کہ اگر میں قبر پر چادر نہیں چڑھاؤں گا تو اہل قبر، یعنی قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میری زندگی میں جو ہے بہت ساری مشکلات آ جائیں گی۔ تو اس طرح کا جو ڈر ہوتا ہے تو یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ تیسری چیز ہے رجا، یعنی امید، یعنی ہر قسم کی امید اللہ سے ہونی چاہیے، اور جو آدمی اللہ سے امیدیں باندھے رکھتا ہے وہ نیک عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں فرمایا گیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ امید صرف اللہ سے، یعنی امید صرف اللہ سے رکھنا کہ یہ بھی عبادت ہے، جنت کی امید ہے، مغفرت کی امید ہے، رزق کی امید ہے، یہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یعنی مغفرت کی امید کسی نبی سے کرے، کسی ولی سے کرے، یا کسی فوت شدہ لوگوں سے کرے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہر طرح کی امید اللہ سے باندھنی چاہیے۔ اور چوتھی عبادت کا چوتھی قسم جو بتائی گئی ہے وہ ہے توکل، ہم اردو میں اس کو بھروسہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اور ایک جگہ سورہ طلاق میں فرمایا آیت نمبر 3 میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ توکل کا مطلب ہے دل کا مکمل اعتماد اللہ پر رکھنا۔ مخلوق سے صرف ظاہری مدد دی جا سکتی ہے، جیسے کسی ڈاکٹر سے آپ نے مدد لے لی یا کسی استاد سے آپ نے علم حاصل کر لیا، لیکن ما فوق الاسباب مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ما فوق الاسباب مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر سے دوا لے سکتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا دے سکتا ہے، آپ کو مشورے دے سکتا ہے، آپ کو پریکاشنز دے سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا، اور یہ شفا جو ہے اس دوا کے ذریعے اسی وقت ہوگی جو ڈاکٹر نے دی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس دوا سے یہ بیماری شفا میں بدل جائے۔ تو شفا جو ہے یہ ما فوق الاسباب ہے، دوا جو ہے یہ ایک سبب ہے، یہ ایک ذریعہ ہے علاج کا۔ اور پانچویں جو قسم ہے یعنی عبادت کی، وہ رغبت، رہبت اور خشوع ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ہمیں امید اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں، رغبت اور رہبت کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہمارے سامنے جھکنے والے ہیں۔
رغبت اللہ سے خیر و ثواب کی چاہت، رہبت اللہ کے عذاب کا ڈر، خشوع دل اور بدن کی عاجزی اور انکساری، یہ تینوں عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ خشیت ڈر اور تعظیم، یعنی چھٹی چیز جو ہے وہ خشیت ہے، ڈر اور تعظیم کے ساتھ خوف جو ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 150 میں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ چھٹی قسم ہے عبادت کی۔ اور ساتویں قسم ہے انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 54 میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ انابت کا مطلب ہے گناہوں سے توبہ کرنا اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹنا۔ استعانت یہ 8ویں قسم ہے عبادت کی، اس کے معنی آتے ہیں مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے جو ہے مدد مانگتے ہیں۔ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے، ہاں مخلوق سے وہ مدد لی جا سکتی ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہوں، لیکن غیب میں مدد مانگنا جیسے فوت شدہ یا غائب لوگوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ ہی سے استعانت ہونی چاہیے۔ عبادت کی 9ویں قسم جو ہے 9th ون، وہ ہے استعاذت، پناہ مانگنا۔ قل اعوذ برب الناس، ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں سورہ ناس، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ صرف اللہ ہی سے مانگی جائے کیونکہ وہی ہر برائی سے بچانے والا ہے۔ استغاثت فریاد کرنا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں، یہ جنگ بدر کے پس منظر میں آیتیں جو اتری تھی، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی۔ اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد کرنا جیسے فوت شدہ ولیوں سے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ایسے فریاد کی کہ آپ کی چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا۔ تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاستجاب لکم، تم نے استغاثہ کیا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ یہ ہے 10ویں قسم عبادت کی۔ اور 11ویں قسم جو ہے وہ ہے ذبح، یعنی قربانی کرنا۔ قرآن میں صاف حکم ہے فصل لربک وانحر، تیرے رب کے لیے نماز پڑھ اور تیرے رب ہی کے لیے قربانی کر۔ قربانی صرف اللہ کے لیے کی جانی چاہیے، کسی بزرگ یا کسی مزار کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے۔ فقد اشرک من ذبح لغیر اللہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ عبادت صرف اللہ، یعنی قربانی کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ نذر و نیاز، منت ماننا۔ یوفون بالنذر، یعنی ایمان والے اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیل جائے گی۔ یہ سورہ انسان کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں جو ہے نذر کو پوری کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نذر صرف اللہ کے لیے ماننی چاہیے کیونکہ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اور یہ تمام عبادات چاہے دعا ہو، خوف ہو، امید ہو، توکل ہو، استعاذہ ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی عبادت کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا وہ شرک کا اور کفر کا مرتکب ہوگا۔ تو اصول ثلاثہ میں یہ پہلا اصول ہے، یعنی معرفت الرب۔ معرفت الرب، رب کو پہچاننا اور اس کے لیے ہر قسم کی عبادت کو بجا لانا اور ہر قسم کے شرک سے بچنا، یہ جو ہے ایک مومن کی پہچان ہے، اور وہی صحیح معنوں میں جو ہے مسلمان ہے اور ایمان والا ہے، اور وہی آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔